नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी ज़िंदगी में अज़वाज मुतहरात पे बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा निकाह सैयदा आयशा बिन्त अबी बकर से हुआ। हज़रत सौदा का निकाह आपके साथ हुआ 10 नबवी में, नबूवत के ऐलान के 10वें साल आपका निकाह हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ से हुआ और इनके फ़ौरन बाद ही आपका निकाह हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर से हुआ, जो उस वक्त कमसिन थीं, नाबालिग थीं और 3 साल के बाद इसकी रुखसती हुई इस निकाह की और उस वक्त आप बालिग थीं। ये निकाह हिजरत से पहले होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा ला कर देते हैं। आप देखते हैं एक कंबल है और कंबल में एक चीज़ लिपटी हुई है। आप खोलते हैं, देखते हैं तो वो हज़रत आयशा हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको पैगाम मिलता है कि आपका निकाह अब इनसे होगा। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ये बात कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ परेशान होकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे अपना भाई बना रखा है, उस हिसाब से तो वो आपकी भतीजी ना हुई। तो अल्लाह ताला ने इस रस्म को भी ख़त्म किया आपके हज़रत आयशा के निकाह के साथ। सैयदा आयशा कमसिन थीं, उनसे अक्सर गलतियां हो जाती थीं, तो उनकी वालदा उन्हें डांट डपट करती थीं। जो ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमान जो सैयदा की वालदा थीं उन्हें बैठा कर तंबीह की कि आज के बाद आपने मेरी बीवी आयशा को कुछ नहीं कहना और आप उनका ख्याल भी ज़्यादा रखेंगी और लाड प्यार भी ज़्यादा करेंगी। एक मरतबे आप अचानक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि सैयदा आयशा दीवार के पीछे छुप कर रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि वालदा ने सज़ा दी है, ज़ोर से डांटा है या बहरहाल मारा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमान को बुलाया और फरमाया, अफसोस है रोमान, तुमने मेरी बात का लिहाज तक नहीं किया और आयशा को रुला दिया। वो बोली, या रसूल अल्लाह, आप इनके रोने में ना आएँ, ये मेरे और वालिद के आपस में लड़ाई करा देती हैं। मेरी शिकायत उन्हें और उनकी बात मुझे आके करती हैं, मुझे उनकी तरबियत तो करना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में रोमान से क्या फरमाया? फरमाते हैं, ये कुछ भी करें, आप उन्हें ना तो सज़ा देंगी, ना आप उन पर हाथ उठाएंगी, ना आप उन पर ज़ोर से चिल्लाएंगी, आप उन्हें सिर्फ़ प्यार से समझाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सैयदा आयशा की ख़ुद एतमादी का बाइस बना। अज़ीज़ान गिरामी, जिस बच्चे को भी आप बहुत लाड प्यार देते हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल करते हैं, वो बिलाखिर बहुत ख़ुद एतमाद, ज़हीन और फ़तीन निकलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ, बीवियों के साथ, घर वालों के साथ अखलाक में बेहतरीन है और मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ़ उनकी वालदा ही को नसीहत नहीं फरमा रहे थे, आपका अपना किरदार मुबारक भी ऐसा ही था। सैयदा आयशा की रुखसती हिजरत के बाद 1 साल के अंदर अंदर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब अपने अपने घर वालों को बुलाया तो उनके हुजरे तामीर कराए। चूँकि सैयदा आपके निकाह में थी तो आपकी हिजरत से पहले ही आपका हुजरा भी तामीर हो चुका था। सैयदा को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही, हिजरत करके आते ही बुखार हो गया, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। उससे ये इनके सर के सब बाल झड़ गए और ये बहुत कमज़ोर हो गई।
حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے کہ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو نہ جائے، تو جو ہی یہ ان کا بخار اترا وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے اپنی امانت لے لیجئے۔ سیدہ کے بالغ ہوتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار تقاضا کرنا شروع کیا کہ اپنی امانت حضرت عائشہ کو اپنے گھر لے جائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اس میں بار بار کہہ رہے ہیں، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ابو بکر میرے پاس حق المہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں اس لیے اس میں تاخیر کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہو جائیں، جو سیدہ کی حق المہر ہے وہ میں انہیں ادا کروں اور لے آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے ادھار لے لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے 400 درہم ادھار لیتے ہیں، سیدہ عائشہ کی حق المہر ان کے حوالے کرتے ہوئے ان کی رخصتی کراتے ہیں اور انہیں گھر لے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لین دین ہمیشہ رہا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ والا ادھار واپس لینے کے علاوہ کبھی ادھار بھی واپس نہیں لیا، اس کو ادھار بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جیسے ہی نقد آیا آپ نے سب سے پہلے انہیں بلا کے حضرت عائشہ کی حق المہر جو آپ نے ادھار لے کر دی تھی وہ اتار دی۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر میں یہ عرض کرتی چلوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں حق المہر کا تعلق اعتبار سے ہونے لگا ہے۔ ہمیں ٹرسٹ ہے اس لیے ہم حق المہر نہیں رکھتے، ہمیں ٹرسٹ ہے ہم حق المہر دیتے ہی نہیں، ہمیں ٹرسٹ ہے تو ہم حق المہر کو نکاح کے وقت مقرر کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر طلاق ہونے لگے تو سوچتے ہیں کہ اب مہر دی جانی چاہیے۔ تو مہر کا تعلق نکاح سے ہے، طلاق سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے موجود انسانوں میں سب سے زیادہ چاہنے والی کوئی ہستی تھی تو اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کیوں حق المہر لکھیں گے، آپ کیوں حق المہر ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہ اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ کا میرا اعتبار نہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ تو انہوں نے حق المہر ادا کیا اور سیدہ کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ کو گھر لے کر گئے تو آپ ان کی سہیلیوں کو بھی لے گئے۔ سہیلیاں ان کے ساتھ مل کر اکثر گڑیاں سے کھیلتی تھیں اور آپ ان ساری سہیلیوں کی بھی دلجوئی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہی ہمیشہ رہتی تھیں، کھیل کود کرتی تھیں، گڑیاں سیتی تھیں، گڑیاں کی شادیاں کرتی تھیں، آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ انہیں تماشا دیکھنے کا شوق تھا، دوسرے ملکوں سے آ کے وہ پتلی تماشا ہو رہا ہے اور حضرت عائشہ دیکھنا چاہ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جب تک خود تھک کر واپس نہیں آئیں آپ نے انہیں کھیلنے دیا۔ حضرت عائشہ کو پڑھنے کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وفد باہر سے آتے حضرت عائشہ کے لیے انہیں کہتے کہ ہم تمہاری یہ خدمت کریں گے، تم ہماری زوجہ عائشہ کو طب سکھاؤ، شاعری سکھاؤ۔ لکھنا پڑھنا حضرت عائشہ کو آتا تھا، پیدائشی مسلمان تھیں، پیدا ہی تب ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق صاحب ایمان تھے، ان کی والدہ بھی صاحب ایمان تھیں، تو انہیں یہ فخر بھی حاصل ہے کہ یہ ایمان ہی کے ساتھ پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ 6 سال کی عمر سے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل جول حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے بہت ہے، اس کے بعد 6 سال کی عمر سے ہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور پھر 9 سال کی عمر سے جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے مستقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتی ہیں۔ پورا کلام پاک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سیکھا، حفظ کیا، سمجھا، یعنی ایک ایک حرف کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خود سکھائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کی کم عمری کا
उस वक्त जाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को पता चलता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 48 साल 48 ईयर्स ये उम्मुल मोमिनीन हयात रहती हैं और तमाम सहाबा की तालीम तदरीस सैयदा आयशा के ज़रिए होती है। आप हुक्मन फरमाते हैं, एक सुतून है, वहाँ हज़रत आयशा बैठकर दर्स देती रहीं तमाम सहाबा कराम को, तमाम मुसलमान औरतों को। वो हज़रत आयशा का सुतून बन गया, उस्तवान आयशा कहते हैं उसे, आज भी रियाजुल जन्ना में है। वो वहाँ तशरीफ़ फरमा होती रोज़ा के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल करीब ही, कदमैन शरीफैन के साथ ही। तो सैयदा आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करते हुए सहाबा को हुक्मन फरमाया कि मेरे बाद दीन इनसे सीखना। सहाबा कराम और बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा कोई भी मसला दीन का, शरीयत का, फ़िक़्ह का, कानून का होता सैयदा आयशा से पूछा करते थे, इनके अपने वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ समेत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़रमाया कि जिहाद ईमान के बाद सबसे अफजल अमल है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गईं और कहने लगीं कि सारे मर्द शहीद होंगे, सारे मर्द तलवार से लड़ेंगे, हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें, हर चीज़ में तो हम आपके साथ हैं। मैदान जंग तक हम ज़ख्मियों की तीमारदारी और देखभाल के लिए तो पहुंच जाते हैं, तो हम तलवार उठा के जंग भी कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि आयशा, मैदान में जंग करना मर्दाना काम है, लेकिन औरतों का जिहाद हज में है। हज़रत आयशा ने जो ये बात सुनी तो उन्होंने तमाम उम्र जब से हज फ़र्ज़ हुआ और जब तक उनकी वफ़ात हुई हर साल हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहला हज किया और उसके बाद 48 साल तक हज करती रहीं, और इस तरह से कि हज से पहले वो मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले जाती थीं, हज के अय्याम में 1 माह पहले 1 माह बाद तक वो तमाम लोगों को मक्का में हज के ऊपर तरबियत देती, उसके बाद भी दर्स व तदरीस हरम में बैठकर फरमाती और उसके बाद मदीना आती, और रोज़ाना उन्होंने ये मामूल बना रखा था कि वो दीन सिखाएंगी। और सहाबा कराम का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है उनके बारे में कि 1/4 1/4 दीन मुसलमानों के पास हज़रत आयशा से आया है। कोई भी मसला होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज, असहाब, उम्मत के लोग सैयदा आयशा से रुजू करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हिजरी के बाद पै दर पै शादियाँ हुईं। उससे पहले सिर्फ़ सैयदा खदीजा की शाब अबी तालिब के बाद ही, चूँकि 10 नबवी में उनकी वफ़ात हो गई, उसके बाद हज़रत सौदा से होती है, फिर हज़रत आयशा से होती है। अब ये 3 शादियाँ हिजरत से पहले हैं। अब हिजरत के बाद सैयदा की 1 साल के बाद रुखसती होती है। तो यूँ समझ लीजिए कि हज़रत आयशा, हज़रत सौदा और हज़रत खदीजा के बाद जो आपकी शादियाँ हुईं तो वो 3 हिजरी से होना शुरू हुई। सैयदा हफ्सा की शादी आपके साथ 3 हिजरी होती है। 3 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल साल है। हज़रत उमर की बेटी हैं हज़रत हफ्सा, पढ़ी लिखी खातून है, खूबसूरत हैं, समझदार हैं, हज़रत उमर की तरह मिजाज में भी जलाल भी है। बेवा हो जाती हैं, जब इनकी इद्दत मुकम्मल होती है तो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहते हैं कि हफ्सा की इद्दत मुकम्मल हो गई है, आप उनसे निकाह कर लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनकार कर देते हैं। हज़रत उस्मान की उसी ज़माने में बदर में उनकी हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका है। हज़रत उस्मान अकेले हैं। अब ये उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप भी अकेले हैं और हफ्सा भी अकेली हैं, आप उनसे निकाह कर लीजिए। हज़रत उस्मान खामोश हो जाते हैं। हज़रत उमर को बहुत बुरा लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब ने हमें आपस में भाई भाई बनाया था। मेरी बेटी बेवा हुई, उनकी इद्दत गुज़र गई, चाहिए तो ये था कि ये लोग ख़ुद कहते,
انہوں نے نہیں کہا، میں نے بڑھ کر کہا، اپنے ایک بھائی سے کہا، اسے انکار کر دیا، میں نے دوسرے بھائی سے کہا، وہ خاموش ہو گیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا، اور ابھی تک جواب نہیں دیا، 3 دن گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، عمر، ابو بکر نے انکار کیا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا۔ عثمان خاموش ہو گئے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اگر عثمان کو حفصہ سے بہتر اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائیں اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی مل جائیں تو کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر حیرت سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے عثمان کے لیے ام کلثوم کا سوچا ہے، اپنی صاحبزادی کا۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دے دوں، اور ابو بکر صدیق سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ حفصہ سے میں خود نہ نکاح کر لوں۔ تو حضرت عمر اس قدر خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے بڑھ کر حضرت ابو بکر کو گلے لگا لیتے ہیں کہ اچھا، تم تو واقعی یار ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ مجھ سے کیا تھا، اس لیے میرا انکار بنتا تھا، اور آپ کو بتایا اس لیے نہیں کہ مشورہ امانت تھا، اور یہ بات میرے دوست نے مجھ سے کی تھی۔ حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ریحانہ شمعون، یہ ایک عیسائی خاتون ہے، اور جب یہ نکاح کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ خاموش ہو جاتی ہیں، جو بظاہر قبولیت ہے، اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، لیکن نکاح کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ میں ہیں، اور جب آپ کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت زیادہ تحائف دے کر فرماتے ہیں، الحقی باہلک، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائیے، اور انہیں بہت عزت سے ان کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کا لفظ منہ سے بولتے ہی نہیں، بس آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ پناہ مانگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ رہنا نہیں چاہتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے۔ بہت عزت سے آپ انہیں ان کے گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور ان کا نام ابو سلمہ ہے، آپ کے بہترین دوستوں میں ہیں۔ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں، ان زخموں کی حالت میں کئی مہینے رہتے ہیں، اور 3 ہجری کے آخر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ خود پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں آپ ان کے جنازے میں 9 تکبیریں کہتے ہیں اور پھر دعا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، جنازے کی 4 تکبیروں سے کیا 9 کا حکم آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، نہیں، ابو سلمہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، فریفتہ ہیں آپ پر، اور ہجرت کے وقت وہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں جب ان کے گھر والے ان کا مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں کہ جانے نہیں دیں گے۔ وہ پھر بھی ہجرت کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو گھر والے بیوی اور بچہ سلمہ بھی چھین لیتے ہیں اور ام سلمہ بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ان زخموں کی حالت میں جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو 4 ہجری میں جب ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں، تعزیت فرماتے ہیں اور انہیں ایک دعا سکھاتے ہیں، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
الہی تو مجھے میری مصیبت کا اجر عطا فرما، جو دکھ غم تکلیف تو نے مجھے دی ہے اس کا مجھے اجر بھی عطا فرما اور اس سے بہتر بدل بھی عطا فرما۔ تو حضرت سلمہ خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے یہ دعا مانگنا تو شروع کر دی، لیکن میرے دل میں اسی وقت آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں پھر بھی دعا مانگتی رہی۔ سلمہ کی جب عدت پوری ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سلمہ نے انکار کر دیا۔ مدینہ کے باقی صحاب کی پھر مجالی نہیں ہوئی کہ اب وہ بھیجیں جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پیغام سے انکار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ سلمہ نے انکار کے ساتھ وجوہات بھیجیں اور انکار یہ کہہ کر کیا کہ میری آپ نے بہت عزت افزائی فرمائی۔ یہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، بہت دانا، بہت سمجھدار اور بہت خوبصورت۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ آپ نے میری بہت عزت افزائی کی، مجھے اس لائق سمجھا، لیکن یا رسول اللہ میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوری نمبر 1 انہوں نے لکھا، میرے 5 بچے ہیں، میں تنہا نہیں ہوں اور میں ان 5 بچوں کا سہارا ہوں، میرے بعد ان کا سہارا نہیں ہے۔ دوسرا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی بھی مرد کی خواہشات کی تکمیل ویسے کر سکوں جو اسے نکاح کے وقت خواہش ہوتی ہے۔ اور تیسرے، میرے دل میں ابو سلمہ کی محبت اس قدر ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی بھی نکل پائے گی، تو وہ غیرت اس محبت کی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس انکار کی وجوہات کا جواب بھی بھجوایا۔ پہلا انکار کی عذر یہ تھا کہ 5 بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ ان کا سہارا کون ہوگا، میرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو ان کا سہارا ہی بننا چاہتا ہوں۔ دوسرا، جو عمر کی بات لکھی تو آپ نے فرمایا کہ میرا وہ مقصد ہے بھی نہیں جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ خواہش ہوا کرتی ہے نکاح کے لیے، میری وہ طلب نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ ہاں، دلوں پر اختیار تو اللہ کا ہے، میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے وہ خود ہی کوئی فیصلہ کرے، لیکن آپ نے ان کے اس انکار کو قبول فرماتے ہوئے تینوں باتوں کا جواب بھجوا دیا۔ بہت مہینے گزر گئے، سلمہ پریشان ہو گئیں، فاقے آنے لگے، بچے ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے۔ تو 4 ہجری میں سلمہ نے خود پیغام بھیجا اور اس پیغام میں یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ پیشکش جو آپ نے نکاح کی تھی ابھی بھی ویلڈ ہے، آپ ابھی بھی چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگی میں تیار ہوں۔ یہ 5 بچوں کے ساتھ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، 5 بچوں کو لے کر یہ آپ کی کفالت میں آ گئی۔ عزیزان گرامی، باقی ازواج مطہرات پہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔